چاہوں گا. پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، ارے آپ بیٹھ جائیے مولانا. اس دنیا میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے زندگی کس طرح گزاری اور ہم مسلمان اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کس طرح رہنا چاہیے. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا آج ہم پستی کی طرف، ذلت کی طرف جو جا رہے ہیں، جانے کی وجہ کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے، میں وہ وجہ اور کارن آپ تک پہنچاؤں گا. 3 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک مجھے عزت ملے، ہم دنیا میں عزت سے رہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات یہ بتانا چاہوں گا، بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے، شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے، ماں باپ کا بچوں پر حق کیا ہے اور بچوں کا ماں باپ پر حق کیا ہے. بالکل سمٹ کر بیٹھے، مجمع تو جا چکا ہے، گنے چونے 150 لوگ یا 200 لوگ بچے ہیں. ہماری ماں بہنوں کو اگر شمار کریں گے تو 300-400 لوگ ہیں. بہرحال آپ ادب سے بیٹھے، ٹھنڈی کو کچھ آپ برداشت کر لیں، کچھ میں بھی برداشت کر لوں، تاکہ آپ یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر جائیں. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، بھولے باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان نہ آتی نہ کل کوثر، شاف مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مائک والا جاگا کہ نہیں؟ تھوڑا بیٹا ایکو کم کر دو، تھوڑا ایکو کم کرو. تم سو گئے اس لیے غصہ آیا، اگر تم سوتے نہیں تو تم پہ غصہ کیوں کریں گے. تھوڑا ایکو کم کرو تاکہ لوگوں کو صاف ستھری آواز معلوم ہو بیٹا. ہاں بس یہی آواز، تھوڑا سا اور ایکو کم کرو، تھوڑا اور کم کر دو. ہاں اور تھوڑا کم کرو، تھوڑا کم کر کے آواز بڑھا دو، تھوڑا ایکو کم کر کے، ہاں اسی آواز کو بیٹا بڑھا دو، تھوڑا بڑھا دو. بس جتنی مشین برداشت کرے اتنا ہی بڑھاؤ. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے، زور سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ میں ایکو اس لیے کم کرواتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مولانا عام بولت ہیں کہ املی. ارے بولو، اگر پتہ ہی نہیں چلے تو پھر جلسے کا مقصد کیا ہے. شعر ملاحظہ فرمائے، بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا. بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے ملک کے آخری بادشاہ گزرے ہیں. بڑے شریف، بڑے نیک. ان کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے ہمارے بھارت پر قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد ان کو جیل میں رکھا، پھر سزائے موت دی. جب سزائے موت پانے لگے تو بہادر شاہ ظفر نے کہا میں ایک کلام لکھنا چاہتا ہوں جو پوری دنیا والوں کے لیے نصیحت بن جائے. تو انگریز نے اجازت دی، آپ نے ایک نصیحت آمیز کلام لکھا. ادھر دیکھیے، ایک نصیحت آمیز کلام لکھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. بہادر شاہ ظفر نے جیل میں رہ کر سزائے موت پانے سے پہلے، ادھر دیکھیے، اپنے ملک کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے ایک کلام لکھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے.
बहादुर शाह जफर ने कहा उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, बेशक बेशक बेशक, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुएं यार में, बेशक बेशक, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुएं यार में। और ये भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आप थोड़ी देर मेरी तकरीर सुन लेंगे तो जलसा की मेहनत वसूल हो जाएगी। गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस बोलता है और हदीस का मतलब आप तक पहुंचाता है। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों अपने बच्चों से होशियार रहना, अपनी बीवियों से होशियार रहना, अपने भाई बहनों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी हीरे जवाहिरात से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे। इधर देखिए, आए दुनिया में मगर मिट गए, खानदान मिट गया, नामो निशान मिट गया। जिनकी तूती बोलती थी, जिनका लोहा मानते थे, जिनकी दादागिरी चलती थी, बोलो जिनकी बॉसगिरी चलती थी, बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खानदान तक मिट गया, नामो निशान मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं। बेशक, बेशक। जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन अपने असलाफ को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसी आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो। इन बुजुर्गों को देखो, जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना याद कर रहा है। जैसे कल लोग जान देने के लिए तैयार थे, आज भी लोग जान देने के लिए तैयार है। मेरी तरफ देखो, ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो किसी पर जुल्म ढाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अदलो इंसाफ का कत्ल करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर
مرتا ہے, جو دین کا علم بردار ہو کر مرتا ہے, جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے, جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے, وہ مرتا نہیں, زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزاروں میں بھی زندہ رہتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. میری تقریر میں آپ کو اٹھک بیٹھک نہیں کرنا ہے, بیٹا چپ چاپ سے بیٹھو, ایک تو گنے چنے لوگ ہو, میری تقریر کو دھیان سے سنو, بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی. آپ نے اسٹیج پر گدا بچھا رکھا ہے, یہ سب تقریر میں ڈسٹرب پیدا کرتا ہے, کیونکہ میں بھی جوش میں آؤں گا تو گدا بھی جوش میں آئے گا. اب آپ بتائیے, جب نیچے سے گدا بھی جوش میں آئے گا اور میں بھی جوش میں رہوں گا تو بولو ٹکراؤ ہوگا تو تقریر کرنے میں دقت ہوگی. لیکن آپ کو برداشت کرنا ہے. بولو میں بھی برداشت کروں گا, تھوڑی دیر برداشت کرو. مرنا سب کو ہے, زور سے بولو, مرنا سب کو ہے. آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, کیسٹ بن چکی ہے, بس نمبر کا انتظار ہے. ارے زور سے بولو, کیسٹ بن چکی ہے, بس نمبر کا انتظار ہے. پہلے دادا گئے, پھر باپ گئے, بولو اب آپ کا ہمارا نمبر ہے. تو مرنا تو سب کو ہے, مگر اے ہمارے بچوں, شراب پی کر مت مرو, جوا کھیل کر مت مرو, تاش بازی کر کے مت مرو, ماں باپ کو گالیاں دے کر مت مرو, غنڈا گردی کر کے مت مرو, چوری ڈکیتی کر کے مت مرو. مرنا ہے ادھر دیکھو تو نمازی ہو کر مرو, مرنا ہے تو قرآن کی محبت میں مرو, مرنا ہے تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے مرو, مرنا ہے تو لوگوں کی خدمتیں کر کے مرو, مرنا ہے تو قرآن کی محبت میں مرو. یہ مرنا نہیں, حقیقت میں جینا ہے. میری طرف دیکھیے, آج میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. دنیا کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے, اور ہمیں کس طرح رہنا چاہیے. جیسے جیسے وعدہ کیا ہے میں آپ کو حدیث سناؤں گا, لیکن تھوڑا آپ کو بھی برداشت کرنا ہے, ٹھنڈی کو اور مجھے بھی کچھ برداشت کرنا ہے, تاکہ جلسے کی محنت وصول ہو. اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں. سارا مجمع بابو لوگ, ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79. عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا اهالينا وشممنا اولادنا کرنا انفسنا. قال علیہ السلام یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک دفعہ سرکار سے میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں کیا ہو گیا ہے, جب تک آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں, روزے پہ روزہ رکھتے ہیں, اللہ کا خوف رکھتے ہیں, برائیوں سے بچا کرتے ہیں, مگر یا رسول اللہ جیسے گھر چلا جاتا ہوں بیوی کا چہرہ دیکھتا ہوں, بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں, بھائی بہنوں کا چہرہ دیکھتا ہوں, تو ہماری حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا, یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. سرکار نے فرمایا, اے ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہا کرتے ہو, جس شان سے
میرے پاس رہا کرتے ہو جیسے یہاں نماز پہ نماز پڑھتے ہو، روزے پہ روزہ رکھتے ہو، برائیوں سے بچا کرتے ہو، جس شان سے یہاں رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کچھ سمجھا کہ نہیں؟ زور سے بولو سمجھے کہ نہیں؟ اور زور سے بولو سمجھے؟ اگر سمجھ میں بات آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں تقریر کر رہا ہوں تو کرسی ہل رہی ہے تو بولنے میں دقت ہو رہی ہے، اب میں تھوڑا دوسرے انداز میں بولتا ہوں، آپ جانتے ہیں میں حدیث پڑھتا ہوں تو یقینی بات ہے اس میں طاقت لگتی ہے۔ اجازت ہے پھر سے سنیے، ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے، گھر چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا اگر حالت نہیں بدلے، اگر حالت نہیں بدلے، جس شان سے یہاں رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا